بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا ورفعنا فوقکم الطور اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون خذوا ما آتیناکم کہ جو ہم نے تمہیں دی ہے یعنی کتاب اس کو مضبوطی سے تھامو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَقُلْنَا تو ہم نے ان سے کہا تھا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ پھر ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے وما خلفہا اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا وموعظۃ للمتقین اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا ان آیات مقدسہ میں دو واقعات کو ذکر کیا گیا ہے اور یہ دونوں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے پہلا واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات عطا کر دی اور انہیں یہ حکم ہوا کہ تم تورات پر عمل کرو لیکن یہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے مختلف طرح کے بہانے تراشتے تھے پھر ان پر کوئی نہ کوئی آزمائش آ جاتی اللہ کے عذاب کی کوئی صورت سامنے آ جاتی جس طرح جوؤں کا آنا اور بندر اور خنزیر کا بن جانا اسی طرح مچھلیوں کا مکھیوں کا عذاب مچھروں کا عذاب ان پر ہونا اور اس طرح کے بہت سارے عذاب ان پر آئے اور ہر دفعہ یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے تھے اور ہر دفعہ ہی اس عہد کو یہ پورا کرنے کے لیے اقرار کرتے تھے لیکن جو ہی عذاب کی وہ صورت ہٹ جاتی تو اس وقت یہ پھر دوبارہ اپنی اس پرانی کیفیت پر یہ آ جاتے تھے تو ان پر ایک کیفیت یہ آئی کہ ان کو یوں لگتا تھا جیسے کوہ طور ان پر گرنے والا ہے اور ان کے سروں پر ہے اس بات کو ارشاد فرمایا گیا کہ انہیں یوں لگتا تھا جیسے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ ہم نے پھر اس طور پہاڑ کی جو کیفیت تھی اس کو ختم کیا اور جو تمہیں ہر وقت لگتا تھا کہ اب کوہ طور ہم پہ گرے گا اور ہم ختم ہو جائیں گے تو یہ جو کیفیت تھی اس کو ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم نے خذوا ما آتیناکم بقوہ
کہ ہم نے جو تمہیں عطا کی ہے تورات کی تختیاں، تورات کے احکامات، انہیں مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کی طرف سے جو نصیحت آئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن انہوں نے پھر وہی پرانی روش اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تھی، جو تورات میں احکامات تھے، ان کو انہوں نے اس سے رگدانی شروع کر دی۔ پھر ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ ہفتے والے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، اور ہفتے کو مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز قرار دیا گیا۔ لیکن یہ قوم چونکہ شروع سے ہی ہیلے باز تھی تو انہوں نے ہفتے والے دن تو مچھلیاں نہ پکڑی، لیکن سمندر سے کچھ نہریں نکال لی، رستے نکال لی اور پھر تالاب آگے بنا لیے۔ جو ہی پانی ہفتے والے دن اوپر آتا اور مچھلیاں بھی ساتھ ہوتی، تو پانی جب تالابوں میں جاتا تو مچھلیاں بھی ساتھ ان تالابوں میں چلی جاتی، پھر یہ رستے ان کے بند کر دیتے اور اتوار والے دن مچھلی کو پکڑ لیتے۔ اور انہوں نے ہیلا یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے تو مچھلیاں ہفتے والے دن نہیں پکڑی، ہفتے والے دن شکار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہیلے کی وجہ سے، اس اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ فرما دیا اور یہ بندر بن گئے۔ پہلے دن جو سب سوئے تو سب انسان تھے، اور مطیع لوگ جنہوں نے تابعداری کی اور جنہوں نے شکار نہیں کیا وہ بھی انسانوں کی شکل میں سوئے تھے، اور دوسرے لوگ بھی انسانوں کی شکل میں سوئے۔ لیکن جب جاگے تو دوسری طرف سے بندروں کی آوازیں آتی تھیں، تو جب دیکھا گیا تو وہاں پہ وہ سارے کے سارے بندر بنے تھے، اور پھر 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی عذاب کی وجہ سے مر گئے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت بنا دی اور نصیحت بنا دی کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کو پوری طرح سے مانتے ہیں اور پورے اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان پر اللہ کا کیا انعام ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیسے عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ انسان تھے اور پھر بندر بن کر وہ مرے۔ اس آیت مبارکہ سے اور آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے، مہلت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم نے اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے، سیرت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اس وقت کو گزارنا ہے۔ جو بھی اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، طریقے وہ ہماری طرف متوجہ ہیں، ان کو پوری طرح سے ہم نے ادا کرنا اور ان میں ہیلا بازی نہیں کرنی۔ جس طرح یہ ہیلا بازی بنی اسرائیل اور یہودیوں کا وتیرہ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے اور مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے، لیکن امت محمدیہ پر یہ اجتماعی عذاب کی صورتیں تو ہٹا دی گئی۔ اللہ کریم کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دہانی کروائی گئی کہ اب آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں تباہ نہ کرنا، اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ آپ علیہ السلام موجود ہے اور اس قوم کو عذاب نہیں ہوگا، اور جب تک یہ استغفار کرتی رہے گی یہ قوم عذاب میں مبتلا نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ اور تھا کہ وہ گناہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ان پر کوڑا برستا تھا، لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحم فرمایا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے احکامات وہ چاہے سود سے رکنے کی شکل میں ہیں، وہ چاہے بدیانتی کی صورت میں ہیں، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اسے ہمیں رکنا ہے، نام تبدیل کر کے اس گناہ کو دوسری شکل میں ایک اچھی دلچسپ شکل میں لا کر کرنا، یہ یہودیت اور بنی اسرائیلیت کا وتیرہ ہے، اور یہ پھر اجتماعی عذابوں کی صورت میں اور مختلف طرح کی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں
پوری طرح سے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن چیزوں سے اللہ کریم نے روکنے کا حکم دیا ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے اب، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔